بهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. یہ آیت کریمہ 28 پارہ تیسرے رکوع کی ہے. ترجمہ یہ ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی. انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہی لوگ اللہ والے ہیں. سنتا ہے اللہ والے ہی مراد کو پہنچے. مسلمانوں، ان عظیم نعمتوں کو دیکھو. اگر تم نے اللہ رسول کی عظمت و محبت کے پیش نظر ان کے گستاخ سے کنارہ کر لیا، ان کے گستاخ کی محبت کو دل سے نکال دیا، تو تمہارے لیے پروردگار عالم 7 نعمتوں کی بشارت دے رہا ہے. 7 نعمتوں کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے. اور دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا. تیسری بشارت یہ ہے کہ تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. چوتھی بشارت یہ ہے تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، اللہ والے ہو جاؤ گے. پانچویں بشارت یہ ہے کہ مہمانگی مرادیں پاؤ گی. اور چھٹی بشارت یہ کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. بندے کے لیے اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے. مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ 7ویں بشارت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تم سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. مسلمانوں سوچو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے یک لخت رشتہ محبت توڑ دینا کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے. اور دیکھو اس کے باوجود بھی اگر تم نے گستاخ سے دشمن خدا و رسول سے رشتہ محبت قائم رکھا تو قرآن کریم کا یہ تازیانہ، یہ کوڑا بھی سن لو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ آیت کریمہ 10ویں پارہ 9ویں رکوع کی ہے. ترجمہ یہ ہے تم میں جو کوئی ان سے محبت کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اور اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب رہی یہ بات کہ موجودہ زمانہ کے وہابیہ دیوبندیہ کیوں کافر ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے وہابیوں دیوبندیوں نے مولوی قاسم صاحب نانوتوی، مولوی خلیل احمد نندیتوی، مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولوی اشرف صاحب تھانوی سے اپنا رشتہ محبت قائم کر رکھا ہے. اور یہ رشتہ اتنا گہرا ہے کہ جہاں کسی نے ان پیشواؤں کو کافر گستاخ کہا ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. یا اپنے پیشواؤں کی گستاخیوں پر پردہ ڈالتے ہیں. کسی ان پڑھ سے سامنا ہوا تو کہتے ہیں ہمارے پیشواؤں نے یہ سب لکھا ہی نہیں. کسی نے ان کی کتابوں کا حوالہ پیش کر دیا تو کہتے ہیں ان بولیوں کا مطلب یہ نہیں. اور کسی واقف کار سے سابقہ پڑ گیا تو کہتے ہیں ہم ان سب جھگڑوں میں نہیں پڑتے، آپ بھی مت پڑھیے، یہ عالموں کی باتیں ہیں وہ جانے، ہم تو یہی نماز روزہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یا آئیے قوم مسلم کی کچھ خدمت کریں، ان پرانی باتوں میں پڑھنے سے کیا فائدہ، معاذ اللہ. حالانکہ پیشوایان دیوبندیہ کی کتابیں تحذیر الناس، براہین قاطعہ اور حفظ الایمان، یہ تحذیر الناس جو سن 1290 کی ہے اور براہین قاطعہ جو سن 1304 کی ہے اور حفظ الایمان جو سن 1319 کی ہے، یہ کتابیں آج بھی یہ لوگ چھاپ رہے ہیں. اور نہ بھی چھاپیں تو ان کتابوں اور ان میں لکھی گستاخیوں کو حق و صحیح مانتے ہیں، معاذ اللہ. اور جس طرح گستاخی بکنا کفر ہے، یوں ہی گستاخی کو حق و صحیح کہنا بھی کفر ہے. اور بالفرض اہل ایمان کے ڈر سے ان بولیوں کو گندی اور کفری کہہ بھی دیں تو ان کے لکھنے والوں کو اپنا امام و پیشوا عالم و بزرگ کو کھلم کھلا مان رہے ہیں.
اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم میں سے جو کوئی ان سے محبت کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی اللہ رسول کے مخالف، اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے محبت اور دوستی کرنے والا بھی مومن نہیں، اس کا شمار بھی گستاخوں میں ہے، وہ بھی گستاخوں کی طرح گمراہ اور کافر ہے۔ قرآن کے حکم میں، قرآن کی اس حکم میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو دیوبندی پیشواؤں کی گستاخیوں پر آگاہ ہونے کے باوجود انہیں اپنا پیشوا مانتے اور ان سے رشتہ محبت رکھتے ہیں، لہذا نہ وہ دوستی کے قابل، نہ ان کے ساتھ رہنا جائز، نہ ان سے کسی طرح کا رشتہ رکھنا روا، ان کے ساتھ رہنے میں سراسر نقصان ہے۔ مسلمانوں، جب رب نے ان کے ساتھ رہنے سے روک دیا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم ربانی پر سر تسلیم خم کر دو، فائدہ نقصان نہ پوچھو۔ پروردگار عالم سے بڑھ کر تمہاری بہتری اور بھلائی کا جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھیڑو، اپنے دشمنوں کو پہچانو۔ نہیں، تمہارے دشمن نہیں، تمہارے پیارے مالک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن، جنہوں نے وہ ملعون گالیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھی چھاپی اور آج تک ان پر مصر ہیں، اڑے ہوئے ہیں، ان کی عداوت شدیدہ سخت دشمنی تو ظاہر ہو گئی اور وہ جو ان کے دلوں میں چھپی ہے بہت زائد ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، جو بظاہر ان خبیث گالیوں کہ خود مرتکب نہیں، ان سے پوچھ دیکھیے کہ جن خباثاں نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوں منہ بھر کر گالیاں دی وہ مسلمان رہے یا کافر ہو گئے؟ دیکھو ہرگز انہیں کافر نہ کہیں گے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل الٹے ان کی حمایت کو تیار ہو جائیں گے، تعویلیں گڑھیں گے، بات بنائیں گے۔ حالانکہ علماء کرام حرمین شریفین بال اتفاق ان تمام دشنامیوں گالی دینے والوں کو ایک ایک کا نام دے کر فرما چکے کہ من شک فی کفرہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ بھائیو، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کو ابھی نہ پہچانا؟ ان کے پاس بیٹھتے ہو، ان کی بات سنتے ہو، ان کی تحریریں دیکھتے ہو، دیکھو یہ تمہارے حق میں زہر ہے۔ دیکھو تمہارے پیارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واللہ سے بڑھ کر تم پر مہربان ہیں، تمہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ان سے دور بھاگو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستہ میں ایک گمراہ ملا اور کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید نے انکار کر دیا اور فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ وہ گمراہ پھر کہتا ہے ایک کلمہ ہی سن لیجئے۔ حضرت سعید نے اپنا انگوٹھا چھگلیا کے سرے پر رکھ کر فرمایا ولا نصف کلمۃ، تو ایک کلمہ کی بات کرتا ہے، میں آدھا کلمہ بھی نہیں سننا چاہتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا سبب ہے کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ اس قدر نفرت اور دشروئی برتی؟ آپ نے فرمایا گمراہوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گمراہوں میں سے ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، ان کی خدمت میں دو گمراہ شخص آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر محمد بن سیرین، ہم آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کم از کم اتنی اجازت دیجیے کہ ہم قرآن کی کوئی آیت ہی تلاوت کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، تم بالکل میرے پاس سے اٹھ جاؤ ورنہ میں اٹھ جاتا ہوں۔ وہ دونوں گمراہ مایوس ہو کر چل دیے۔ حاضرین محفل کو
حضرت محمد بن سیرین کے اس طرز عمل سے تعجب ہوا کہ حضرت نے تو حدیث تلاوت قرآن تک کی اجازت ان گمراہوں کو نہ دی۔ لہذا حاضرین نے عرض کیا حضرت آپ کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے؟ آپ نے فرمایا میں ڈرا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی آیت تلاوت کریں اور اس کے معنی میں تحریف کر دیں، پھر وہی غلط معنی میرے دل میں جم جائے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اپنے دن رات خدا کی یاد کے لیے وقف کر دیے ہوں، جن کی عقلیں تقدیر الہی کے آگے جھک پڑی ہوں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا تلاش کر کے اسے اپنانا، جنہوں نے اپنا شیوہ زندگی بنا لیا ہو قرآن کریم کی تعلیمات اور خود نبی رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جن کے پیش نظر ہوں، ایسے خدا کے نیک بندے تو گمراہ کی زبان اور آواز سے اس قدر بچیں اور آج کے ناواقف نادان فکر معاش کے مارے یہ کہیں کہ ہمیں ان گمراہوں اور ان کے غلط عقیدوں سے کیا لینا دینا ہے، جو اچھی بات بتائیں لے لینا ہے، بری بات کو وہیں چھوڑ دینا ہے۔ اے ناعاقبت نااندیش انسان، تو ناواقف ہے، انجان ہے اور کہتا ہے اچھی بات لے لینا ہے، بری بات چھوڑ دینا ہے۔ مجھے یہ تو بتا کہ اچھی اور بری بات پرکھنے کی تیرے پاس کسوٹی کیا ہے؟ تیرے پاس کون سا ذریعہ ہے جس سے اچھی بات کو بری بات سے الگ کر کے اچھی بات لے لے گا؟ ظاہر ہے اچھی اور بری بات کو پرکھنے کی کسوٹی قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں، اور قرآن و حدیث تک تیری رسائی نہیں، تو پھر کس بل بوتے پر گمراہوں توہین کے دداہوں کے پاس جاتا اور ان کی بات سننے کی جرات کرتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بھولے سے ان میں سے کسی کے پاس بیٹھ گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما رضوا فلا تعودوهم واما تو فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاركوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم۔ گمراہ لوگ بیمار پڑے تو ان کی مزاج کرسی کو نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازہ میں شریک نہ ہو، وہ ملے تو سلام نہ کرو، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ کھانا پینا نہ کرو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ بھائیو، تم اپنے نفع نقصان کو زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب عز و جل؟ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے مسلمان ہیں، ہم پر ان کا کیا اثر ہوگا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دجال کی خبر سنے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے، کہ خدا کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، یعنی مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا، وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کر اس کا پیرو ہو جائے گا۔ کیا دجال اسی دجال اقبس کو سمجھتے ہو جو آنے والا ہے؟ حاشا، تمام گمراہوں کے داعی منادی سب دجال ہیں، اور سب سے دور بھاگنے ہی کا حکم فرمایا اور اس میں یہی اندیشہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخر زمانے میں دجال کذاب لوگ ہوں گے، وہ باتیں تمہارے سامنے لانے نہ سنی نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ بھائیو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے لپٹا رہنا اچھا ہے یا معاذ اللہ ان کے دشمن کے پھندے میں پڑنا؟ اللہ تعالیٰ ان کا دامن نہ چھڑائے، دنیا میں نہ آخرت میں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آج جب لوگ وہابیوں، دیوبندیوں، موجودیوں وغیرہ کی نماز، تلاوت قرآن یا خدمت خلق پر للچاتے ہیں تو مجھے اپنے آقا امت کے خیر خواہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک یاد آتی ہے جسے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا
وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. ذوالخویسرہ نام کا ایک شخص جو قبیلہ بنی تمیم کا رہنے والا تھا آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول انصاف سے کام لو. معاذ اللہ. حضور نے فرمایا افسوس تیری جسارت پر، میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کرتا تو خائب و خاسر ہو چکا ہوتا، تو نقصان میں رہتا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ اس گستاخ بد زبان کی گردن مار دوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو، اس کے اور بھی ساتھی ہیں اور دوسرے سلسلہ روایت میں ہے اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے اور ان کے روزوں کے آگے تم اپنے روزوں کو ہلکا سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. کتنا سچ ہے میرے آقا کا فرمان جو اہل ایمان کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے، اہل شبہات کو شبہات کے اندھیروں سے نکالتا ہے. رہے وہ لوگ جو روشنی کے سامنے آنے پر آنکھیں بند کر لیں، ان کے لیے تو قرآن عظیم کا یہ فرمان بس ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے گونگے اندھے تو وہ پلٹنے کے نہیں. مسلمانوں اپنے غمخوار آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے سنو. وہ جو کچھ فرماتے ہیں تمہارے بھلے کو فرماتے ہیں. وہ تم پر ماں سے بڑھ کر مہربان اور باپ سے بڑھ کر شفیق ہیں. وہ ہیں کہ پیدا ہوتے ہوتے تمہیں یاد کیا. دنیا میں بہت تمہارے خیر خواہ اور ہمدرد ہوں گے، تم سے محبت کرنے اور تمہیں سہارا دینے والے ہوں گے. مثلا تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے پیر، تمہارے استاد. لیکن ذرا بتاؤ تو وہ کون سے ماں باپ ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہوتے اپنی اولاد کو یاد کیا ہو؟ وہ کون سے پیر اور استاد ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہوتے اپنے مرید و شاگرد کو یاد کیا ہو؟ وہ کون سا بھائی یا دوست ہے جس نے پیدا ہوتے ہوتے بھائی یا دوست کو یاد کیا ہو؟ جواب نہیں کے سوا ہمیں نہیں دے سکتے. صرف اور صرف مکین گنبد خضرا شب اسرا کے دولہا حضور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے بعد سب میں پہلی جو یاد آئی وہ تمہاری ہی یاد تھی. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے. قرآن ان کی شان بھی یوں گویا ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ضرور بے شک تم میں تشریف لائے تمہیں میں سے ایک عظیم شان رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، ایمان والوں پر نہایت مہربان، ایمان والوں پر نہایت نرم اور مہربان. مسلمانوں اس ارشاد خدا بندی کے بعد بھی کیا انہیں چھوڑ کر اور خیر خواہ تلاش کرو گے؟ وہ تمہارے لیے وہ تمہاری ہدایت کے لیے صاف صاف باتیں ارشاد فرمائیں اور تم انہیں پسے پشت ڈال کر ان کے دشمن، ان کی توہین کرنے والوں کے پاس بھلائی اور ہدایت ڈھونڈنے جاؤ گے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرف میل نہ کرو کہ تمہیں جہنم کی آگ ڈھونڈ ڈالے گی. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں. مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی کا چاہنے والا نہیں. جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائے بلا شبہ سراسر ضرر و بلا ہے. مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کی خلاف کی طرف بلائے یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے. اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو. رہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا اور مال لوٹے گا. شامت اس بکری کی کہ اپنے راعی، اپنے نگہبان کا ارشاد
ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گرا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ہوش میں آؤ۔ آج تم وہابیوں، ندویوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں اور مودودیوں کی نماز، روزہ اور تلاوت قرآن پر للچا رہے ہو، اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پیشتر ہی یہ پیشین گوئی فرما دی ہے، اور تمہاری ہدایت کے لیے آگاہ کر دیا ہے کہ جن کی نماز، روزہ، تلاوت قرآن پر تم للچا رہے ہو، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور تمہیں گمراہوں کی دل فریب چالوں سے بچانے کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بچو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ مسلمانوں، خدا را اللہ و رسول کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ و رسول کے وفادار بن کے رہو، ان کی توہین کرنے والوں کو دشمن جانو، جو توہین کرنے والوں کا ساتھی اور حمایتی ہو اس سے بھی نفرت کرو، اور تن کا توڑ الگ رہو، اسی میں دین و ایمان کی سلامتی ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، چہروں پر پیارے رسول کی پیاری سنت کو سجاؤ، ان کی اداؤں کو اپناؤ، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ رہو کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے۔ اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم پر دھیان دو، جس طرح ان کی حفاظت کے لیے گھر مکان چھوڑتے ہو، اسی طرح یہ نصیحت بھی ان کے ایمان کے لیے کر جاؤ کہ بیٹا، جتنے گمراہ اور باطل فرقے ہیں، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، جماعت اسلامی، سب سے الگ رہنا۔ صحابہ، تابعین اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہنا۔ یاد رکھو، عمل کے پیچھے ایمان کو خطرے میں ہرگز نہ ڈالنا، عمل کی کوتاہی کی تلافی ہے۔ رب کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دے، پیارے حبیب شفاعت فرما دے، آمین۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر بدعمالیوں نے جہنم میں پہنچا دیا تو بھی ایک میعاد کے بعد چھٹکارا پا جاؤ گے، جنت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن کفر اور کافر کی دوستی وہ لعنت ہے جس سے ایمان چلا جائے گا، اور جب ایمان گیا تو پھر کبھی بھی عذاب سے رہائی نہیں۔ خدا کی پناہ، یہ دیکھو، آج سے 400 برس پہلے نائب رسول وارث نبی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمت والرضوان کیا ارشاد فرما گئے، خود سے اعتقاد کی مخالف معتقدات اہل سنت سم قاتل کی بموت ابدی و عقاب سرمدی رساند، مداحنت و مساحلت در عمل امید مغفرت دارد، اما مداحنت اعتقادی گنجائش مغفرت نہ دارد۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کے خلاف جو عقیدہ ہے اس کی گندگی زہر قاتل ہے جو دائمی موت اور ہمیشگی کے عذاب تک پہنچا دیتی ہے۔ عمل میں کوتاہی اور کاہلی پر تو بخشے جانے کی امید ہے، لیکن عقیدے میں مداحنت اور پالیسی کے بخشے جانے کی امید نہیں۔ پیغمبر فرمود علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والسلام بدرستی کی بنی اسرائیل ہفتاد و ایک فرقہ شدہ بودند کی ہما عیشہ در نارند مگر یک عزیشاں وزودست کی امت من پر ہفتاد و سے فرقہ متفرق شوند کی ہما عیشہ در آتش باشند مگر یک فرقہ پرسیدند کی آن فرقہ ناجیہ کے کسانند۔ فرمود علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والسلام آنند کی باشند بر مثل آنچے من برانم و اصحاب من برانند علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والسلام، و آن یک فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتند کی ملتزم متابعات آن سرور علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والسلام و متابعات اصحاب آن سرور علیہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیماتند۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنت والجماعت وامتنا فی زمرتهم واحشرنا معهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل کے 71 فرقے ہو گئے تھے جن میں ایک فرقے کے سوا سب جہنمی ہیں، اور عن قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں بھی ایک فرقے کے سوا سب جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان
خان نے عرض کی وہ کون لوگ ہیں جو نجات پانے والے گروہ ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو اسی دین و مذہب پر ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں وہ ایک فرقہ یہی اہل سنت و جماعت کا ہے جنہوں نے حضور کی اور حضور کے صحابہ کی غلامی اور پیروی کا التزام کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم کو اہل سنت و جماعت ہی کے عقیدوں پر ثابت قدم رکھ اور انہی کے گروہ میں ہم کو دنیا سے اٹھا اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی ہے بڑا دینے والا۔ اللہ عز و جل سب خدا کے شر سے پناہ دے اور مسلمان بھائیوں کی آنکھیں کھولے اور دوست دشمن پہچاننے کی تمیز دے۔ ارے کس کے دوست دشمن؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست و دشمن۔ افسوس افسوس ہزار افسوس کی آدمی اپنے دوست دشمن کو پہچانے، اپنے دشمن کے سائے سے دور بھاگے، اس کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں خون اترے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں، ان کے بدگوئیوں، انہیں گالیاں لکھ کر شائع کرنے والوں اور ان خبیثوں کے ہم مذہبوں ہم پیالوں سے میل جول رکھے۔ کیا قیامت نہ آئے گی؟ کیا حشر نہ ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منہ دکھانا نہیں؟ کیا ان کے آگے شفاعت کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں؟ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیا کرو۔ اللہ عز و جل توفیق دے، آمین۔ بجاہ نبینا الکریم علیہ افضل الصلاة واکرم التسلیم وعلی آلہ وصحبہ وابنہ وغوث الاعظم بعدد كل معلوم لك يا الله يا رحمن يا رحيم جل مجدك القدير جل مجدك القديم وتعالى شانك العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين بالتبجيل وحسبنا الله ونعم الوكيل۔ اللہ اللہ، اے مسلمان تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ خدا را ذرا صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، آنکھیں بند کر کے، کانوں میں انگلیاں دے کر، گردن جھکا کر اسلامی دل کی طرف متوجہ ہو کر غور کر دیکھو، کیا یہ کلمات کہ شیطان کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ۔ جیسا کہ وہابیوں دیوبندیوں کے پیشوا مرتد رشید احمد گنگوہی و مرتد خلیل احمد امبیٹھی نے اپنی ناپاک کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ 51 میں بکا اور یہ گندی بولی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی نہیں، ان کے بعد اور نبی ہو جائے تو حرج نہیں۔ جیسا کہ وہابیوں دیوبندیوں کے پیشوا مرتد قاسم نانوتوی نے اپنی ناپاک کتاب تہذیب الناس کے صفحہ 2 صفحہ 28 میں بتا اور یہ گندی بولی کہ جیسا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہابیوں دیوبندیوں کے پیشوا مرتد اشرف علی تھانوی نے اپنی ناپاک کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 8 میں بتا۔ مسلمانوں کیا یہ ناپاک کلمات کسی مسلمان کی زبان یا قلم سے نکل سکتے ہیں؟ کیا ان کا کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کہنے والے کو مسلمان گمان کرے خود مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، لاکھ بار نہیں۔ مسلمان کا ایمان آپ ہی انہیں سنتے ہی فوراً گواہی دے گا کہ یہ سب کلمات یقیناً کفر ہیں اور ان کے قائل ان بولیوں کے پکنے والے قطعاً یقیناً کافر ہیں۔ مگر 100,000 افسوس، اب وہ اندھیر کا زمانہ آ گیا کہ ان باتوں پر حکم کفر لگانے میں دلائل قائم کرنے، فتاوے تیار کرنے کی حاجت ہے، اور اس پر بھی اندیشہ لگا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بننے والے دیکھیے اب بھی مانتے ہیں یا یوں ہی سہل و محمل جانتے ہیں۔ اے اسلام، کیا ہوئی تیری عزت؟ تیرے نام لیوں کی نگاہ سے کدھر گر گئی؟ کیا ہوئی تیری حلاوت؟ تیرے کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں سے کدھر گر گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک دن وہ تھا کہ باپ نے کلمہ ایک گستاخی حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں بکا. حقیقی بیٹا مدینہ طیبہ کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ او ملعون، کیا بتا تھا، دروازے میں قدم نہ رکھنے دوں گا جب تک ظاہر نہ کر دوں کہ کون عزیز کون ذلیل ہے. اگر حکم آڑے نہ آ جائے تو وہ ہونہار بیٹا ناشدنی باپ کو فنار کر ہی چکا تھا. یا اب یہ وقت ہے کہ اسلام کے لباس میں اسلام کے دشمن یوں منہ بھر بھر کر اللہ واحد قہار اور اس کے حبیب مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سڑی سڑی گالیاں سناتے، لکھ لکھ کر چھاپتے ہیں، اور کلمہ گو امتی کہلانے والے انہیں مولوی مفتی واعظ پیر ہی سمجھے جاتے ہیں. جو غریب مسلمان ہوشیار کرے کہ ارے اے مصطفی گلے کی نادان بھیڑو، دیکھو یہ بھیڑیا ہے، ارے یہ تمہارے معبود تمہارے رسول کو گالیاں دیتا ہے، ان کی بات نہیں سنتے، اور سنے تو کان نہیں دھرتے، اور کان بھی دھریں تو پرواہ نہیں کرتے. نہ ان دشنامیوں گستاخی بکنے والے اور ان کی حمایت کرنے والے وہابیوں دیوبندیوں تبلیغیوں مودودیوں سے میل جول چھوڑیں، نہ ان سے رشتہ علاقہ توڑیں، بلکہ الٹے ان غریب مسلمانوں پر تانا زنی کو تیار ہو جائیں کہ میاں یہ ایسے ہی کافر کہہ دیا کرتے ہیں، ان کی مشین میں کفر ہی کے فتوے چھپا کرتے ہیں، فلانا ہمارا سگا بھائی یا ایسا معظم اتنا دوست ہے اسے کیسے چھوڑ دیں، فلانا ہمارا استاد یا ایسا محدث اتنا مولوی ہے اس سے کیوں کر علاقہ توڑ دیں. اے وائے نا انصافی، ان کی محبت ان کی عظمت تو یاد رہی، اور اللہ رب العرش العظیم اور پیارے حبیب رؤوف و رحیم جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عظمت سب دل سے بہی. ارے یہ بھی تو دیکھا ہوتا کہ ان کی محبت کا کس پیارے محبوب کی محبت سے مقابلہ ہے، ان کی عظمت کا کس عظیم جلیل کی عظمت سے معارضہ ہے، کس عظیم جلیل کی عظمت سے ٹکراؤ ہے. بیبی کی اسکت بریدی و باقی بے وسطی کس سے کاٹ کر کس سے جوڑتے ہو. بئس للظالمین بدلا، اف اف ظالموں نے کیا برا مبادلہ کیا کہ خدا و مصطفیٰ کو چھوڑ کر استادوں کی در یقین آن کو پکڑا. اے اپنی جان پر ظالموں، اے بھولے نادان مجرموں، کچھ خبر بھی ہے؟ ارے وہ اللہ واحد قہار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں آنکھ کان دل ہاتھ پاؤں لاکھوں نعمتیں دی، جس کی طرف تمہیں پھر کر جانا اور ایک اکیلے تنہا بے یارو یاور بے وکیل اس کے دربار میں کھڑے ہو کر روبکاری ہونا ہے. اس کی عظمت اس کی محبت ایسی ہلکی ٹھہری کہ فلاں فلاں کو اس پر ترجیح دے دی. ارے اس کی عظمت تو اس کی عظمت، اس کے احسان تو اس کے احسان، اس کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے احسانات اگر یاد کرو تو واللہ العظیم باپ استاد پیر آقا حاکم بادشاہ وغیرہ وغیرہ تمام جہان کے احسان جمع ہو کر ان کے احسانوں کے کروڑویں حصہ کو نہ پہنچ سکیں. ارے وہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اپنے رب کی وحدانیت اپنی رسالت کی شہادت ادا فرما کر سب میں پہلی جو یاد آئی وہ تمہاری ہی یاد تھی. دیکھو وہ آمنہ خاتون کی آنکھوں کا نور نہیں وہ اللہ رب العرش کے عرش کا تارا، اللہ نور السماوات والارض کا نور شکم کے مادر سے جدا ہوتے ہی سجدے میں گرا ہے اور نرم نازک حزین آواز سے کہہ رہا ہے رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کبھی کسی کے باپ استاد پیر آقا حاکم بادشاہ نے بیٹے شاگرد مرید غلام نوکر رعیت کا ایسا خیال کیا، ایسا درد رکھا ہے؟ حاشا للہ. ارے وہ ہے کہ اس پیارے حبیب رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو جب قبر انور میں اتارا ہے لبہائے مبارک جنبش میں ہے. فضل یا قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کان لگا کر سنا ہے، آہستہ آہستہ عرض کر رہے ہیں رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، پیدا ہوئے تو تمہاری یاد، دنیا سے تشریف لے گئے تو تمہاری یاد. کیا کبھی کسی کے باپ استاد پیر آقا حاکم بادشاہ نے بیٹے شاگرد مرید غلام نوکر رعیت کا ایسا خیال کیا، ایسا درد رکھا ہے؟ استغفر اللہ. ارے وہ ہے کہ تم چادر تان کر شام سے خراٹے لیتے صبح کی خبر لاتے ہو، تمہارے درد ہو کرب ہو بے چینی ہو کروٹیں بدل رہے ہو، ماں باپ بھائی بیٹا بیوی اقربا دوست آشنا 2-4 راتیں کچھ جاگے سوئے، آخر تھک کر جا پڑے، اور جو نہ
اٹھے وہ بیٹھے بیٹھے اونگ رہے ہیں، نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، اور وہ پیارا بے گناہ بے خطا ہے کہ تمہارے لیے راتوں جاگا کیا، تم سوتے ہو اور وہ زار زار رو رہا ہے، روتے روتے صبح کر دی ہے کہ رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ کیا کبھی کسی کے باپ استاد پیر آقا حاکم بادشاہ نے بیٹے شاگرد مرید غلام نوکر رعیت کا ایسا خیال کیا، ایسا درد رکھا ہے؟ حاشا للہ۔ ارے ہاں درد بیماری مرض یا مصیبت میں ماں باپ کی محبت کیا جانچنا کہ ان میں نہ تمہاری خطا نہ ماں باپ پر جفا۔ یوں آزماؤ کی ماں باپ بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازیں اور تم نعمت کے بدلے سرکشی کرو، نافرمانی ٹھانو، 100 کہیں اور ایک نہ مانو۔ ماں سے برے، باپ سے برے، رات دن برے، ہر وقت برے۔ دیکھو تو ماں باپ کہاں تک تمہیں کلیجے سے لگاتے ہیں، مگر وہ پیارا، وہ مجسم رحمت، وہ نعمتوں والا، وہ ہماتن رافت ہے کہ تمہاری لاکھ لاکھ نافرمانیاں دیکھے، کروڑ کروڑ گناہگاریاں پائے، اس پر بھی تمہاری محبت سے باز نہ آئے، دل تنگ نہ ہو، ترک نہ فرمائے۔ سنو تو وہ کیا فرما رہے ہیں، دیکھو تم گود میں لیے نکلے پڑتے ہو اور وہ فرماتا ہے ہلوما الیہ ہلوما الیہ، ارے میری طرف آؤ، ارے میری طرف آؤ، مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ دیکھو وہ فرماتا ہے تم پروانے کی طرح آگ پر گرے پڑتے ہو اور میں تمہارا بندے کمر پکڑے روک رہا ہوں۔ کیا کبھی کسی کے باپ استاد پیر آقا حاکم بادشاہ نے بیٹے شاگرد مرید غلام نوکر رعیت کا ایسا خیال کیا، ایسا درد رکھا ہے؟ استغفر اللہ۔ ارے دنیا کی ساعت دیر ہے، آنکھ بند کیے سویرا ہے، قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ جانتا ہے قیامت کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹوں، سب سے، ہر ایک اس دن اپنے ہی حال میں غلطہ پیچا ہوگا کہ دوسرے کا خیال بھی نہ لا سکے گا۔ اس دن جانے کی فلاں یا فلاں تیرے کام آ سکے؟ حاشا للہ واللہ العظیم۔ اس دن وہی پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام آئے گا، اس کے سوا باقی انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو مجال عرض ہو ہی نہیں، سب نفسی نفسی فرمائیں گے، پھر اور کسی کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں وہ پیارا، وہ بے کسوں کا سہارا، وہ بے یاروں کا یارا، وہ شفاعت کی آنکھ کا تارا، وہ محبوب محشر آنا، وہ رؤوف و رحیم ہمارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے گا انا لہا انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر یہ بھی نظر کرنا ہے کہ سنکھوں کی گنتی میں ازدحام، ہزاروں منزل کے فاصلوں میں مقام، لاکھوں صراط پر چلنے لے گئے جو بالائے جہنم نصب ہے، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اور ہزاروں برس کی راہ، نیچے نظر کریں تو کروڑوں منزل تک کا گہراؤ، اور اس میں وہ قہر آگ شعلہ زن جس میں سے برابر پھول اڑ کر آ رہے ہیں۔ جانتا ہے وہ پھول کیسے؟ اونچے اونچے محلوں کی برابر، گویا آگ کے قلعے ہیں کی پیدر پہ چلے آتے ہیں، لاکھوں پیاس سے بےتاب ہیں، 50,000 برس کا دن، تابے کی زمین، سروں پر رکھا ہوا آفتاب، زبانیں پیاس سے باہر ہیں، دل ابل ابل کر گلے پر آ لگے ہیں۔ اتنا ازدحام اور اتنے مختلف کام اور اتنے فاصلوں پر مقام، اور خبر گیرا صرف ایک وہ محبوب ذل جلال والاکرام علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ ابھی میزان پر آئے، اعمال تلوائے، حسنات کے پلے گرا کر آئے، ابھی صراط پر کھڑے ہیں، غلام گزر رہے ہیں، وہ دردناک آواز سے عرض کر رہے ہیں رب سلم سلم، الہی بچا لے بچا لے۔ ابھی حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو شربت جاں خزا پلا رہے ہیں، گویا تنے مردہ میں جانے رفتہ واپس لا رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور میری شفاعت فرمائیں۔ فرمایا میں کرنے والا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس روز میں حضور کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا سب میں پہلے صراط پر۔ عرض کی اگر وہاں نہ پاؤں؟ فرمایا میزان پر۔ عرض کی وہاں نہ پاؤں؟ فرمایا حوض کوثر پر، کہ ان 3 جگہ سے کہیں نہ جاؤں گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا آمین۔ للہ انصاف، ان کے احسانوں سے جہان میں کسی کے احسان کو کچھ نسبت ہو سکتی ہے؟ پھر ایسا سخت کفران ہے کہ
جو ان کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تمہارے دل میں اس کی وقعت، اس کی محبت، اس کا لحاظ، اس کا خاص نام کو بھی باقی رہے۔ بے بیکی اسکہ دریدی و باقی تیوستی بئس للظالمین بدلا۔ الہی کلمہ گویوں کو سچا اسلام عطا کر، صدقہ اپنے حبیب کریم کی وجاہت کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ناگپور کے زیر اہتمام ایمان افروز بیانات پر مشتمل ایک شاندار آڈیو سی ڈی سنو اور فیصلہ کرو تیار کی گئی ہے۔ اس سی ڈی میں مفتی سید مظفر شاہ کی تقریر وہابی مذہب کی حقیقت، سرکار نے ان کا لباس تک بتایا ہے، سرکار نے یہ تک بتایا ہے کہ ان کے مخرج کہاں ہوگا، کہاں سے وہ لوگ نکلیں گے، وہ کون سی زبانیں بولیں گے، وہ کون سے جانوروں پر سوار ہو کر آئیں گے، ان کا انداز تکلم کیا ہوگا، ان کا انداز استدلال کیا ہوگا، وہ تمہارے سامنے کس قسم کا عقیدہ بیان کریں گے، وہ تمہارے سامنے کس قسم کا عمل بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اشارات میں، اور بخاری کی حدیث سے آج میں نے دونوں جلدیں اپنے پاس رکھی ہیں، جو تقریباً میں نے 18 یا 19 حدیثیں ان دونوں بخاری شریف کی جلدوں سے نکال کر آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ نبی پاک نے وہ کس فتنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ کو مبذول کرایا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1500 سال پہلے ہی اس فتنے کے پیدا ہونے والے بانی، وہ کہاں سے پیدا ہوگا، کون سی زبان بولے گا، کیا استدلال کرے گا، کیا عمل پیش کرے گا، اس کی مکمل وضاحت سرکار نے فرمائی۔ اور اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مدار پر کہ انہوں نے وہ ساری صحیح حدیثیں صحابہ کرام سے اپنی بخاری میں جمع فرمائی۔ شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے نام سے شخص ابھرا، اس کی پیدائش مذہبی تاریخ کے حساب سے سن 10,011 ہجری بعض علماء نے کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وقت سے پہلے سے نجد کے متعلق بے شمار اشارات اور واضح فرامین سے بتا دیا تھا کہ نجد سے شخص اٹھے گا جو میرے امت میں ایسا فتنہ برپا کرے گا جو قیامت تک صلح کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی۔ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقریر عید میلاد النبی اور صلاۃ والسلام کا ثبوت۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ساری کائنات کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا، تو نبی کریم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ ابو لہب جیسے کافر نے حضور کی ولادت کی خوشی بنائی تو اس کو ہر پیر کو فیض ملتا ہے، تو ہم حضور کے غلام ہو کر، مسلمان ہو کر حضور کی ولادت کی خوشی کریں، میلاد شریف کریں تو ہمیں کتنا فیض ملے گا۔ علامہ ادریس رضا صاحب کی تقریر۔ تو سرکار پھر کیا راز ہے؟ فرمایا وہ قوم آ رہی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، لمبا کرتا ہوگا، اٹنگا پاجامہ ہوگا، سر پہ امامہ ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، نماز سے محبت کا دعویٰ ہوگا، سجدوں سے محبت کا دعویٰ ہوگا، کتاب لکھے گا صراط مستقیم، اور اس کے اندر لکھے گا کہ اگر عالم نماز کے اندر رسول کا خیال آئے تو آدمی مشرک ہو جائے گا، بیل کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، گدھے کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، عورت کی ہمبستری کا خیال آئے نماز ہو جائے گی۔ امتی جب صراط مستقیم کو دیکھے گا تو متفکر ہوگا، مگر جب اس واقعے کو دیکھے گا، اس حدیث کو دیکھے گا تو مچل اٹھے گا، اے میرے امام علی مقام، تم نے ہمیں بڑا پیارا جواب دے دیا۔ مفتی مجیب اشرف صاحب کی تقریر۔ ارے جب نبی نے اندر کی بات بتائی تو اوپر کی بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ قبر میں کیا ہو رہا ہے، کس کی پٹائی ہو رہی ہے، کس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، کس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان کی شکل و صورت۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔
بے شک وہ لوگ جن کے نصیب میں کفر ہی کفر ہے، اے نبی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب۔ مولانا صغیر احمد جوخن پوری صاحب کی تقریر اور دیگر علماء اہل سنت کے ایسے زبردست بیانات شامل ہیں کہ اگر کوئی اسے ایک مرتبہ سن لے تو کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ لہذا آپ یہ سی ڈی سنو اور فیصلہ کرو ضرور حاصل کریں اور ہزاروں کی تعداد میں عام کریں۔ یہ سی ڈی نہایت معمولی ہدیے میں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو موبائل میں لکھیں ناگپور اور 8080 430 440 پر SMS کریں۔ سنو اور فیصلہ کرو سی ڈی میں مولانا محمد عالم نوری صاحب کی وہ تقریر بھی موجود ہے جس میں انہوں نے سعودی عرب کے علماء کی کتاب سے تبلیغی جماعت کی گمراہی کو ثابت کیا، جسے سن کر وہابی بوکھلا گئے۔ تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے؟ تو حضرات جواب دیتے ہوئے اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے، والجواب ان اقول اما جماعت التبلیغ فإنهم جماعة بدعة وضلالة وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان۔ پوچھا گیا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا چاہیے یا نہیں، تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے، رہی جماعت تبلیغ تو یہ بدعتیوں کی جماعت ہے، یہ گمراہوں کی جماعت ہے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پہ صحابہ اکرام اور ان کے متبعین یعنی تابعین اکرام تھے۔ اس سی ڈی میں مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کی امراوتی کی تقریر بھی شامل ہے، جس کو سن کر کئی ہزار لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی۔ نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل ملاپ ہوا تھا، نہ آج ملاپ ہوا ہے، نہ آئندہ کل ملاپ ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گائے کا خیال آئے، بیل کا خیال آئے، گدھے کا خیال آئے، نماز ہو جائے گی، اور رسول اللہ کا خیال آیا تعظیم سے تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتاؤ کہ گائے بیل گدھے والی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہو یا تصور رسول والی؟ اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی۔ قرآن کہتا ہے جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، مگر یہ وہابی کی کتاب کہتے تھے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، خدا کی کتاب مانو گے کہ وہابی کی کتاب مانو گے؟ قرآن پاک، احادیث رسول اور وہابیوں دیوبندیوں کی کتابیں میں نے پڑھ پڑھ کے سنائی۔ 5 4 ویلر گاڑی کی چابیاں میرے پاس پہنچا دی گئی۔ میں نے انعام میں کہہ دیا کہ ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرو، یہ 5 گاڑیاں انعام میں دی جائیں گی، 1 لاکھ روپیہ نقد انعام میں دیا جائے گا۔ میں نے کہا تمہارے مولوی صادق نے جو تقریر کی ہے کوئی حوالہ نہ دیا، پورے شہر میں چیلنج کیا کہ ہم نے بریلویوں سے 56 سوال کیا، ایک بھی سوال کا جواب نہ دیا۔ ہم ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، اور اگر وہ مطمئن نہیں تو چاہے یہاں آ جائیں یا پولیس اسٹیشن چلے کہ اپنی کتابیں لے آؤ۔ ہم جتنی عبارتیں سنا رہے اگر وہ غلط ہو جائے، کتاب میں موجود نہ ہو، تم 50 جوتے مجھے مارو، اور اگر وہ عبارتیں کتاب میں موجود ہیں اور تم اسے غلط سمجھ رہے ہو تو سچے دل سے وہابیت سے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگا۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو گاڑی میں ہمیں بٹھایا گیا، لوگوں نے نعرہ تکبیر و رسالت کی، گونج میں مجھے میدان سے رخصت کیا، مگر جب گیٹ کے باہر گاڑی پہنچی تو ہزاروں تبلیغیوں نے چاروں طرف سے گاڑی پہ حملہ شروع کر دیا۔ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تلوار اور چھڑے۔
गाड़ियों का ताक़ुब करने लगे। मैंने जब देखा हालात खराब हैं, इनके पास असलहे हैं, ये हमारी जान लेने के दर पर हैं, तो मैंने कहा सीधे कोतवाली गाड़ी ले चलो। अब वो कोतवाली के लिए गाड़ी लेकर चला, चारों तरफ से वो हमला करते रहे, जख्मों से चूर हो गया ड्राइवर, खून का फुव्वारा निकल पड़ा। उन्होंने रिवाल्वर निकाल लिया और जब तक पुलिस वाले और पीएससी वाले भी पहुंच गए थे, उन्होंने बंदूकें तान ली।